السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ابا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی دن ارمان کو مار دوں گا۔ صبر کرو، صبر سے کام لو، کیس بھی ہم جیت جائیں گے اور پھر زمینیں بھی ہماری ہو جائیں گی۔ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا، نہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ابا، ایک بات بولوں؟ ہاں بولو۔ ابا، کیوں نہ ہم کیس ختم کروا دیں؟ دماغ خراب ہے تیرا؟ ابا، پوری بات تو سنیں۔ ہم کیس ختم کروا کر انہیں کرن دے دیتے ہیں، زمینیں لے لیتے ہیں اور چلیا تجھے کیا لگتا ہے وہ ایسے دے دیں گے ہمیں؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کرن کے بدلے اتنی زمین تو ہمیں نہیں دے سکتے۔ تو پھر ابا؟ وہ بھی بات کر رہے تھے۔ نواز کا فون ان کی گفتگو میں خلل پیدا کرتا ہے۔ ہاں، کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس حرام خور کو روک کے رکھ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ نواز انتہائی غصے میں باہر نکل گیا۔ یار، میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ کیوں جی؟ یار، گھر میں زمینوں کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کان پک گئے ہیں سن سن کر۔ اوپر سے امی میری شادی کروانے کے چکروں میں ہیں۔ اچھا ہے نا یار، تمہاری شادی ہو جائے گی، تم یہاں سے دور چلی جاؤ گی، یعنی کہ ان زمینوں کے معاملے سے دور ہو جاؤ گی۔ نہیں یار، شادی کر کے ذمہ داری بڑھ جائے گی، میں مرنے سے پہلے جینا چاہتی ہوں۔ اچھا یار، میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ کرن، تم میرے لیے دعا کرو بس۔ کرن، تمہیں سر بلا رہے ہیں۔ لو بھئی، آ گیا بلاوا، میں جا رہی ہوں، کل ملوں گی۔ باہر کھڑی ہو کر اس نے دروازہ ناک کیا۔ میں کم ان سر؟ یس مس کرن، آپ کی کارکردگی اس مہینے بہت ڈاؤن ہے، اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کرن، برتن دھو دو۔ کرن، کھانا بنا لیا۔ کرن، کپڑے استری کر دو۔ کرن، کپڑے دھو لیے تم نے؟ کرن، یہ کر دو۔ کرن، وہ کر دو۔ سر کی بات سنتے ہی کرن کے ذہن میں اس مہینے کی باتیں چلنے لگی۔ سر، کچھ پرسنل ایشوز۔ اچھا صحیح، بٹ فوکس ان یور اسٹڈی۔ یس سر، یو کین گو ناؤ۔ کرن گھر پہنچی تو گھر میں گڑبڑ لگی۔ مہمان خانے میں دو لوگ بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا باپ ان سے معافی تلافی کر رہا تھا۔ امی امی، یہ کون لوگ ہیں؟ آہستہ بول کرن، تیرے بھائی نے ان کے بیٹے کا قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ ہاں، یہ لوگ بڑے غصے میں ہیں، تیرے بھائی کو مارنے آئے ہیں، بدلہ لینے آئے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، میرے بیٹے کو بچا لے یا اللہ۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ اب کوئی فائدہ نہیں، یہ بھائی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ارے ارے، کیسی بہن ہے تو؟ اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگ۔ امی، میرے دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے بیٹے کو زمینوں کی بڑی چاہ ہے، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، وہ اپنے کیے کی سزا بھی بھگتیں گے۔ میں تو کیا، ابا بھی نہیں کچھ کر سکتے، پہلے کم ٹینشنز ہیں جو اب اور آ گئی ہے۔ کمرے میں آ کے کرن نے ساری چیزیں پھینک دی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بولیں کیا میرے بیٹے کا بدلہ؟ عظیم صاحب اور ارسل داخل ہوتے دیکھ کر نعیمہ ایک دفعہ پھر دیوانوں کی طرح چلانے لگیں۔ اماں ریلیکس، میرا بیٹا ارسل بتا مار کے آیا ہے نا اسے، بول نا۔ ارے آپ دونوں چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولے تو ہو۔ نعیمہ، میں نے ان سے بدلے میں ان کی بیٹی مانگ لی ہے۔ ایکسکیوز می؟ ارسل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کیا ابو، ان کی بیٹی؟ ہاں صائمہ، بدلے میں ان کی بیٹی مانگ لی ہے اور زمینیں بھی ہمارے پاس رہیں گی۔ اور نعیمہ، تم ان کے بیٹے کو مار کر ایک دفعہ ساری اذیت دینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ان کی بیٹی آئے گی، روز ان کو نئی موت ماریں گے۔ نعیمہ اپنے شوہر کی باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئی۔ لیکن ابو، وہ مانگی کس کے لیے ہے؟ ارسل کے لیے یا زمان کے لیے؟ ارسل کے لیے۔ زمان سے امید نہ رکھنا کہ وہ اس پر کوئی ظلم کرے گا، پتہ نہیں کس پہ گیا ہے۔ کرن جب یونیورسٹی آئی کمرے میں تھی، ابھی باہر آئی کھانے پر۔ اچھا ہوا تم کمرے میں آ گئی، کل تمہاری شادی ہے۔ وہاں سب کو حیرت کا جھٹکا لگا سوائے نواز کے۔ آخر اسی کی وجہ سے تو سب ہوا تھا۔ کیا ابو، آپ کیسے؟ کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر؟ اس کا ماں یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا اس کا باپ ایسے کر سکتا ہے؟ میں کیسے باپ ہوں تمہارا؟ ویسے بھی شادی کرنی ہوتی ہے۔ ابو، آپ نے پوچھا بھی نہیں مجھ سے؟ اس بار اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ میں پابند نہیں ہوں پوچھنے کا، اور میرا حکم ہے آمنہ بیگم، تیار رکھنا اسے ظہر کے بعد۔ اور نواز، میرے ساتھ ایک کام ہے۔ امی، آپ ہی کل چلی جائیں گی؟ غزل آنکھوں میں
मासूमियत लिए नीचे बैठती रोती हुई पूछने लगी। अम्मी बोले ना आमना तू बस कर, किरण को देखे जा रही थी। अम्मी हाँ चली जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दूंगी। अम्मी आप ये बात सुन लें, अब्बू को भी बता दे, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। किरण कमरे में जाते हुए चीखती है, लेकिन दरवाजे से अंदर आते नवाज और सईद इसकी बातें सुनकर गुस्से से लाल पीले होते अंदर आए। क्या बकवास कर रही है? सईद की धाड़ पर जहां आमना सहमी वहां गज़ल भी इसके पीछे छुप गई। सईद साहब आप इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, हम ज़बरदस्ती की तो वो भाग जाएगी या निकाह के टाइम ही इनकार कर देगी। कुछ सोचकर सईद साहब बोले, इनको हमारे घर से लड़की चाहिए कोई भी। गज़ल को समझा देना और इसे तैयार रखना, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। अपना बेटा ज़्यादा प्यारा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ये बेटियां कौन सा कमा के खिलाएंगी मुझे, उल्टा इनको देना पड़ेगा। अपने बारे में अपने बाप के ख्यालात सुनकर गज़ल को यकीन नहीं आ रहा था। काश ये ख्वाब हो और मेरी आंखें खुल जाएं। या अल्लाह काश ये ख्वाब हो, लेकिन क्या होने वाला था ये तो इसे बहुत जल्द पता लगने वाला था। तारीकी में डूबा हुआ कमरा, या अल्लाह मेरी मदद करना। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, मैं कैसे रहूँगी वहाँ, मैं नहीं रह सकती। अब्बा क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं कभी आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। गज़ल बोलते बोलते नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी, लेकिन इसकी सारी बातें किरण सुन चुकी थी। या अल्लाह मुझसे क्या हो गया, मेरी मासूम बहन, वो मुझे ज़िम्मेदार समझेगी। अब क्या करूं मैं, इसे कैसे बचाऊं, इस जहन्नम से कैसे बचाऊं? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं था। भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या अरसल ने पूछा। यही कि बाबा कह रहे हैं आपकी शादी। हाँ, और शादी ना कहो तो बेहतर है, मेरे नज़दीक इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होगी। पर भाई वो लड़की, तुम्हें इसे हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरे भाई के कातिल की बहन है, आई समझ। अफसोस भाई, आप एक मर्द के कत्ल का बदला एक औरत से लेंगे, वो भी ऐसी औरत जिसका कोई गुनाह नहीं है, वो कातिल की बहन है। भाई आप इस नासमझी और जहालत की उम्मीद नहीं थी। ज़मान, यू आर क्रॉसिंग इन लिमिट्स, आप लोग बहुत बुरे हैं। इनफ ज़मान, जाओ यहाँ से इस वक्त। भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों पर गौर करना। ज़मान तो चला गया, मगर अरसल को सोचों में घिर गया। क्या वाकई हम गलत कर रहे हैं? क्या यह जुल्म है? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? देखा जाए तो इस लड़की का क्या कसूर है? इसका कसूर ये है कि वो मेरे भाई के कातिल की फैमिली से है। वैसे भी हम बदला ले रहे हैं, फिर वो लड़की से हो या लड़के से, क्या फ़र्क पड़ता है? और वो फिर इंसानियत और एहसास पर बदले की आग गालिब आ गई। बस हो गया फ़ैसला, मैं बदला लूँगा, ज़रूर लूँगा। सुबह का सूरज तो कब चढ़ चुका था, लेकिन गज़ल ने उठने में देर लगा दी। गज़ल टाइम देखो, 1 बज रहा है, वो लोग कुछ देर में आ रहे होंगे। अम्मी वो लोग मुझे बर्बाद करने आ रहे हैं, मैं सारी ज़िंदगी झीलती रहूँगी, और आप ऐसे खुश हो रही हैं जैसे मेरा घर बसाने जा रही हैं आप लोग मुझे खाई में धक्का देकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मैं वहाँ खुश रहूँगी, जैसे मेरी ज़िंदगी फूलों की तरह महक उठेगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक शोर होगा, सिसकियों का शोर, जो इनके जुल्म सहने के बाद कमरे के कोने में बैठ के लूँगी। बस कर गज़ल, आमना की आवाज़ भी नम हो गई। बस चुप, यही तुम्हारी किस्मत थी मेरी बच्ची। आमना के सर पर लाल दुपट्टा सजाते हुए बोली, और दूर खड़ी किरण इसे देखकर अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में अरसल, अजीम और ज़मान इनके घर में मौजूद थे। निकाह के लिए गज़ल को लाया गया। मौलवी क्या पूछ रहा था, गज़ल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। गज़ल कहीं खोई हुई थी। मौलवी के तीसरी बार पूछने पर आमना ने गज़ल को हिलाया और वापस इस जालिम दुनिया में आ गई। कबूल है, इसने कुछ नहीं सुना, बस अपनी बर्बादी की सीढ़ी पर पहला कदम रखा। कुछ ही देर में रुखसती का वक्त आ गया। कोई मेहमान नहीं आया था, बस दोनों घरानों के बड़े थे। अम्मी मुझे मुबारकबाद दें, मैं बर्बाद होने जा रही हूँ। गज़ल के ये अल्फाज जहाँ आमना की आंखें नम कर गए, वहाँ अरसल के दिल में भी तीर की तरह लगे लगे थे। वो लोग गज़ल को लिए घर की तरफ निकल गए। तुम शराफत से यहाँ बैठो, मुझे कोई भी गलत बात कहने से मजबूर मत करना, और वनी में आई हो तो वनी बन के रहना, मेरे सर पर ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो कमरे में इसका बाजू दबोचे तलखी से गोया हुआ
مقابل کو وہ الفاظ اسے مار گئے تھے۔ اسے کیا بتاتا، ضرورت ہی محسوس نہیں تھی اسے مارنے کی۔ آپ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر صوفے پر۔ کیا میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں؟ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، آخر کیوں ابو کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ بس سوچ کے رہ گئی۔ ہیلو غزل میڈم، اٹھو۔ ارسل کب سے غزل کو جگا رہا تھا، پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر سارا اس پر گرا دیا۔ کیا ہوا؟ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ وہ گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کل سے صبح سویرے اٹھی ہوئی ملو مجھے، آئی سمجھ؟ جی جی۔ اب فوراً نیچے پہنچو۔ کچھ ہی دیر بعد سیڑھیوں سے ارسل اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی غزل آتے ہوئے دکھائی دے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب کے چہرے پر ناگواری چھا گئی سوائے زمان کی۔ بھابی آئی بیٹھی ہے نا؟ زمان ایک دم بول پڑا۔ زمان، نعیمہ اور عظیم کے ماتھے پر بل صاف نظر آ رہے تھے۔ جی مما۔ کیا ہوا؟ بھابی ہی ہے نا؟ اے لڑکی، جا اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا لاؤ۔ نعیمہ زمان کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ جی اچھا۔ غزل وہاں سے کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ مما، ناشتہ تو بنا ہوا پھر؟ ارسل تمہاری بیوی ہے اور آج سے تمہارے سارے کام وہی کرے گی، بلکہ میں سوچ رہی ہوں سب کے کام وہی کرے گی، ملازموں کو نکال دیتی ہوں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ بیگم، ویسے بھی وہ اس خاندان کی بہو کا رتبہ کبھی نہیں حاصل کر سکے گی، اسے اس کی اوقات پر رکھیے۔ جی جی کیوں نہیں۔ زمان غصے سے وہاں واک آؤٹ کر جاتا ہے، جبکہ ارسل کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کچھ ہی دیر میں غزل ناشتے کی ٹرے لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ پہلی دفعہ غزل کو فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ گندمی رنگ، کالی آنکھیں جو گہری پلکوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، بھورے ادھ کھلے بال جو اس کے چہرے پر بار بار آ رہے تھے۔ ہے تو خوبصورت، جملہ ہلکی آواز میں کہا گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس کے دیکھنے کے عمل میں ملازمہ نے خلل ڈالا۔ اوئے لڑکی، تمہیں بی بی جی بلا رہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ بات سنو لڑکی، آج سے گھر کے سارے کام تم کرو گی، ملازموں کو میں نے نکال دیا ہے۔ ماریا آج تمہیں کام سمجھائے گی، کل سے یہ بھی نہیں آئے گی، تم سارے کام کرو گی۔ غزل ایک دم سے چہرہ اوپر کیے نعیمہ کو دیکھتی ہے، پھر اس بڑی حویلی کو۔ آئی سمجھ جی۔ جاؤ ماریا، کام سمجھا کر چلی جانا، اور تم لڑکی 1 بجے تک کام ختم کرو، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غزل خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اپنے آنسو دھکیلتی ماریا کے پیچھے چل دی۔ کرن کمرے میں بیٹھی ایک جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ کرن اٹھ جاؤ، میری کام میں مدد کرو۔ مگر کرن کہاں سن رہی تھی۔ کرن اٹھو۔ کرن کو ہلایا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ امی، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میری گڑیا چلے گئی، میری گڑیا اس جہنم میں چلے گی۔ امی، میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی، امی مجھے مار دیں امی۔ کرن کی چیخیں پورے گھر میں جا رہی تھیں۔ آمنہ اسے چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کہاں اس کی سن رہی تھی۔ وہ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ سعید، سعید جلدی آئیں، کرن کو کچھ ہو گیا ہے۔ باہر سے آتے ہوئے سعید اور نواز کو دیکھ کر آمنہ چیخنے لگی۔ کیا آمنہ، کیوں چیخ رہی ہو؟ سعید، آمنہ بے ہوش ہو گئی ہے تو سعید ڈاکٹر کو بلائیں۔ آمنہ کو سعید کے لہجے سے حیرت ہوئی۔ امی، جیسے چیختے چیختے بے ہوش ہوئی ہے ویسے ہی ہوش میں آ جائے گی۔ چلیے ابا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہاں چلو۔ سعید اور نواز باتیں کرتے ہوئے آبادی سے کچھ دور زمینوں کے پاس کھڑے تھے۔ شام کے 6 بج رہے تھے، سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ جی سر، اوکے سر، وہ آ گئے۔ اوکے، مار دو لیکن دھیان سے، اس کے باپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر سے کال ڈسکنیکٹ ہوئی، وہیں اس نے فائر کر دیا۔ پہلا فائر سیدھا اس کے دل پر لگا، دوسرا فائر پیچھے کی طرف نواز کی گردن میں لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعید کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا بے جان وجود زمین بوس ہو گیا، جس کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کے بدلے میں دی تھی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو گیا۔ صبح سے کام پر لگی ہوئی غزل بری طرح تھک چکی تھی، نہ اس نے کچھ کھایا تھا، ابھی بھی آدھا کام ہوا تھا۔ نعیمہ نے غصے سے غزل کے بال دبوچے اور کھڑا کیا۔ تمہیں کہا تھا نا کام جلدی ختم کرنا، رات کا کھانا کون بنائے گا؟ تمہارا باپ تو بنانے سے رہا۔ آنٹی چھوڑے، درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے اس لیے تو کر رہی ہوں، تجھے درد ہو اور مجھے سکون ملے۔ آنٹی پلیز چپ، مجھے روکے گی تو؟ مجھے؟ نعیمہ اس پر تھپڑوں کی برسات کرتی ہے اور وہ ایک کھا کر سنبھلتی نہیں کہ دوسرا مار دیتی ہے۔ اسے بہت زور سے دھکا دیا، اس کا سر ٹیبل کے کونے سے لگا، چکرا کر رہ گئی۔ اس کے ماتھے سے ایک خون کی لکیر نیچے آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر جھکی رہی، خود کو سنبھال کر اٹھی، دروازے پر ارسل کو کھڑے پایا، جس کے ماتھے پر بال اور رگیں تنی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اوئے لڑکی، اب منہ کیا دیکھ رہی ہے، جا منہ دھو اور ارسل کو چائے دے آ۔ وہ ابھی جا ہی رہی تھی، دروازے کی طرف سے شور اٹھا۔ سعید غم اور غصے کی کیفیت میں
اندر آیا۔ کہاں ہے عظیم، کدھر ہے؟ اپنے باپ کو دیکھ کر غزل کو خوشی ہوئی، لیکن اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عظیم جو ڈیرے سے آیا تھا سعید کو کھڑا دیکھ کر طیش میں آ گیا۔ عظیم تم نے کہا تھا، کیا کیا میں نے؟ غزل اور نعیمہ بت بنی کھڑی تھی۔ ان کا شور سن کر ارسل بھی نیچے آ گیا۔ تم نے کیوں مارا میرے بیٹے کو؟ میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی تھی، اس کے بدلے میں تم نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ۔ میں نے جو کیا صحیح کیا۔ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں غزل کو لے کر جا رہا ہوں۔ ہا ہا ہا، ایک کہکہ لگاتے ہوئے عظیم تم بھول رہے ہو، تم نے کاغذات سائن کیے ہیں، تم اپنی بیٹی سے سارے رشتے ختم کر چکے ہو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سعید کو بے بس کر گیا۔ وہ سعید کو دھکے دے کر حویلی سے نکال گیا۔ غزل کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ نعیمہ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر عظیم کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ غزل کے قدم لڑکھڑائے، ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آخری چہرہ جو اس نے دیکھا وہ ارسل کا تھا۔ وہ اس کی طرف آ رہا تھا، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ باہوں میں اٹھایا، اسے کمرے میں لے آیا۔ غزل کے گال سجے ہوئے تھے، خون ابھی بھی ہلکا ہلکا آ رہا تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر سوچتا رہا اب کیا کرے، اور پھر جا کر ایک بول میں پانی اور کپڑا لے آیا۔ بہت احتیاط سے اس کا چہرہ صاف کیا، جیسے کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سا زور دینے سے ٹوٹ جائے گی۔ پھر اس کے ماتھے پر پٹی کی۔ کچھ دیر میں غزل کو ہوش آ گیا۔ خود کو ارسل کے بیڈ پر پا کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ سوری، آپ کے بیڈ پر کچھ نہیں چاہیے تمہیں؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ بھوک لگی ہے؟ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ نہیں۔ ارسل کو اب نعیمہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا میں لے آتا ہوں کھانا۔ 5 منٹ بعد کھانے کی ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ غزل نے کھانا کھایا۔ غزل پہلی بار اپنا نام ارسل کے منہ سے سن کر، یہ پین کلر کھا لو، درد سے آرام آ جائے گا۔ وہ اس گولی کو دیکھتی رہ گئی، ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ درد تو دینا چاہتے تھے آپ لوگ، پھر یہ مرہم مت دیجیے۔ اس کے ذہن میں ایک دم کچھ وقت پہلے اس کے باپ کے الفاظ گونجے تھے۔ ارسل اسے دیکھتا رہ گیا۔ آخر انہوں نے دھوکہ ہی کیا تھا۔ غزل بغیر پیر کی دل کھائے صوفے پر لیٹ گئی اور بغیر آواز کیے رونے لگی۔ گھر بالکل خالی تھا۔ پہلے غزل گئی، پھر نواز چلا گیا۔ آمنہ کو گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ سعید صاحب کیا ہو گیا؟ بیگم اب یہ میری غلطی ہے، میں غزل کے ساتھ برا کیا اور دیکھو کیا ہو گیا۔ عظیم نے دھوکہ دیا مجھے، میری بچی۔ تمہیں پتہ ہے اس کے گال سوجے ہوئے تھے، ہم نے اسے جہنم میں بھیج دیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ کبھی انسان ایسے فیصلے کر جاتا ہے، اسے پچھتانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب سعید کو بھی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے اندر آتی روشنی نے ارسل کی نیند توڑی۔ ٹائم دیکھا، 7 بج رہے تھے۔ سامنے صوفے پر نظر گئی جہاں غزل موجود نہیں تھی۔ ایک دم سے اٹھا، کہاں چلی گئی یہ؟ ایک دم نیچے کی طرف بھاگا۔ نیچے کا منظر کچھ اور تھا۔ غزل اس بڑے ہال نما کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ارسل اسے دیکھ کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، میں اس کی زندگی میں زبردستی آیا ہوں۔ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، ظلم تو اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن میرا بھائی بھی مارا گیا ان لوگوں نے۔ اچھا کرے کام، مجھے کیا؟ جناب کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ خود سے باتیں کرنے کی عادت کب سے ہو گئی؟ دروازے میں کھڑے زمان کی بات پر وہ پیچھے مڑا۔ تم جی بھائی، میں حیران کیوں ہو رہے ہو؟ نہیں میں تو بس۔ اچھا بھائی رہنے دیں آپ۔ نیچے بھابھی پوچھا لگا رہی تھی۔ کیا پوچھا؟ جی پوچھا۔ آپ کو کیوں شاک لگا؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہاں مجھے نہیں پڑتا کوئی فرق۔ اب نکلو یہاں سے بھائی، آپ ہمیشہ مجھے نکال دیتے ہیں، ایک دن آپ کو میری ضرورت محسوس ہوگی۔ اور زمان وہاں سے چلا گیا۔ دیکھیے جناب، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے اسے نہ ماریں۔ اچھا چلے ایک ڈیل کرتے ہیں۔ کیسی ڈیل؟ ہم آپ کے بڑے بیٹے کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کا چھوٹا بیٹا ہمیں دینا ہوگا۔ آگے ہماری مرضی، ہم جو کریں۔ کیا؟ جی جناب، آپ کے ہاں کوئی لڑکی تو ہے نہیں؟ آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے تو دوسرا قربان کرنا ہوگا، لیکن نہیں تو اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ اس نے جرگے میں بیٹھے سب لوگوں کی شکلوں پر حیرانی اور پریشانی کے تاثر تھے۔ آخر لڑکی کی بجائے لڑکا جو مانگ لیا تھا۔ 10 بجے سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ گھر میں پوری طرح صاف تھا، بس غزل ان کے ساتھ ٹیبل پر موجود نہیں تھی۔ بھابھی ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ مجھے کیا پتا۔ ارسل دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ آپ کی وائف ہے؟ ارسل کھانا کھاتے ہوئے رک گیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، جا رہا ہوں۔ ناشتہ تو کرتے جاؤ ارسل۔ نہیں کرنا ناشتہ۔ وہ لمبے ٹاک بھرتا ہوا چلا گیا۔ میں ذرا دیکھ کر آؤں بھابھی کو۔ زمان، عظیم کی آواز، روبدار آواز پر زمان رکنے پر مجبور ہو گیا۔ مگر تمہیں بہت زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے نا؟
اس لڑکی کے ساتھ۔ بابا فی الحال آپ کے لیے خطرہ ہے، اگر بھائی کو سب پتہ چل گیا تو آپ لوگ نقصان میں ہوں گے۔ اچھا اسے کون بتائے گا؟ عظیم کھڑے ہو کر پوچھنے لگا۔ بتانے والے بہت ہیں بابا، احتیاط ضروری ہے آپ کے لیے۔ زمان کو اپنے کمرے میں جاتا پا کر غزل جلدی سے کمرے میں گئی، لیکن ان کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے سمجھا دو نعیمہ، اچھا آپ ناشتہ تو پورا کریں، پیٹ بھر گیا ہے تمہارے لاڈلے کی باتوں سے، ایک تو اس لڑکی کی وجہ سے پورا گھر بھوکا ہی رہے گا۔ بھابھی بھابھی، ہاں کیا ہوا؟ میں اندر آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ، آپ ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ زمان بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اچھا ویسے آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اچھا غزل کو زمان باقی سب سے الگ لگا۔ ہاں بھابھی، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں باقیوں جیسا نہیں۔ ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے، تبھی جب تم بغیر کسی سے ڈرے مجھے بھابھی بھابھی بول رہے تھے۔ ہاں 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 اچھا چلیں میں چلتا ہوں، نہیں تو پکا آپ کا کھڑوس شوہر مجھے کچا چبا جائے گا۔ ہاں ہاں اچھا جاؤ۔ زمان جاتے جاتے رکا۔ بھابھی آج کے کھانے میں بریانی بنا دوں گی۔ زمان کے جانے کے بعد غزل پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ آخر کیا بات ہے جس سے انٹی انکل کو ڈرنا چاہیے، اور ایسا کیا راز ہے جو ارسل نہیں جانتے؟ اس بات سے میری زندگی کا کیا تعلق نظر آ رہا ہے؟ مجھے پتہ لگانا پڑے گا، اور زمان میری مدد کر سکتا ہے۔ زمان سے بنا کے رکھنی پڑے گی۔ ابو مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اس طرح خود سے دور کر دیں گے؟ میں مجبور ہوں دانیال۔ ابو آپ ایک بیٹے کو بچانے کے لیے دوسرا بیٹا قربان کر دیں گے دانیال؟ وہ اسے مار دیں گے اگر تم نہیں جاؤ گے تو۔ لیکن اگر تم چلے گئے تو تم بھی زندہ رہو گے اور دانش بھی زندہ رہے گا۔ ہاں میں زندہ رہوں گا، لیکن میری روح مر چکی ہوگی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، تم ہی اپنے بھائی کو بچا سکتے ہو۔ ابو کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، چلے جاؤ۔ سلیم نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ اچھا ابو، اب آپ نے سودا کر دیا ہے؟ تھک ہار کر آخر اسے مارنا پڑا، اب اس کی زندگی کیا نیا موڑ لینے والی ہے وہ اس سے بے خبر تھا۔ بابا آپ کی اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کون سی حرکت؟ عظیم ایسا بہیو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ نے غزل کے بھائی کو کیوں مارا؟ اب کی بار ارسل کا لہجہ تیز تھا۔ کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا تو غزل آئی تھی نا بدلے میں۔ تمہیں کیوں ہمدردی ہو رہی ہے ان لوگوں سے؟ بات ہمدردی کی نہیں، بات صحیح اور غلط کی ہے۔ یہاں آپ غلط ہیں، غزل پر بھی ظلم کرتے ہیں اور بھائی کو بھی مار دیا۔ بولیں، جواب دیں، کیوں چپ لگ گئی آپ کو؟ میں بتاتا ہوں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ غلط، بہت غلط۔ ایک دفعہ مجھ سے مشورہ کر لیتے، ارسل غصے سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ بھائی بہت جلد آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا، زمان نے غصے سے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے سوچا، اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ پورے محلے میں بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ سلیم کا بیٹا دانیال بنی بن رہا ہے، ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت لیے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ماں، دیکھ رہی ہیں نا کیسے مجھے بھیج رہے ہیں؟ میں آپ کا لاڈلا تھا اور آپ ہی میری زندگی کی اہم چیز تھی جو میں نے کھو دی۔ ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا۔ آپ کی قسم دیکھ کر مجھے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ کیوں میں آپ کی قسم نہیں توڑ سکتا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ کرن بیٹا اٹھ جاؤ، ہفتہ ہو گیا ہے تم کالج یونیورسٹی نہیں گئی، پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ امی پلیز، میں نے نہیں جانا۔ کیا مطلب نہیں جانا؟ تمہارا آخری سیمسٹر ہے، جانا تو پڑے گا۔ اٹھو، شاباش۔ آمنہ کرن کو زبردستی اٹھا کر لائی اور ناشتہ کرانے لگی۔ کہاں ہے کرن؟ سعید اسے آتا دیکھ کر بولا۔ آ رہی ہے۔ کچھ دیر میں کرن باہر آئی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی اور کمزور سی کرن، وہ پہلی والی کرن لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کرن بیٹا، آج سے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دو۔ کرن کو سعید کا بدلا ہوا لہجہ سن کر حیرانی ہوئی۔ نہیں بابا، میں جاب کروں گی۔ کیا جاب؟ آمنہ یکدم بول اٹھی۔ مما، بھائی کی ڈیتھ کے بعد بابا اکیلے ہو گئے ہیں، اس لیے مگر کچھ نہیں بابا، بتائیں نا، کر لوں جاب؟ سعید نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ ہاں کر لو، تھینک یو بابا۔ چلیں اب سب ناشتہ کریں۔ غزل کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی، پیاز کاٹتے ہوئے چھری اس کی انگلی پر لگ گئی۔ آواز پر کچن کے پاس سے گزرتا ارسل اندر آیا۔ سامنے غزل انگلی پکڑے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ دکھاؤ۔ غزل، کام دیکھ کر کرتی نا، اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو لگ گئی نا۔ ملازم کس لیے ہیں؟ ملازم
जिन्हें आपकी मम्मा ने निकाल दिया है ताकि सारा काम मैं करूं, और छोड़े मेरा हाथ मैं खुद कर सकती हूँ। गज़ल ने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। अरसल लब खींचकर वहाँ से वॉकआउट कर गया। गज़ल ने हाथ धोया, फिर पट्टी बांधकर दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। दानियार को वो लोग ले जा रहे थे। इन्हें नहीं मालूम था आगे क्या होगा, बस वो सामने देख रहा था। गाड़ी में क्या बातें चल रही थी इससे बेखबर था। सामने से बड़ा ट्रक आता हुआ नजर आ रहा था, मगर दानियल के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। पतली सी सड़क जिसके दोनों तरफ खाली थे, सड़क से और सामने से आता ट्रक। बाकी लोगों के चेहरे पर खौफ वाज़िह था, लेकिन दानियल बेतासर चेहरा। वो एक जोरदार तसादम से इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रात के खाने पर सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन आज भी गज़ल वहाँ मौजूद नहीं थी। अरसल कुछ देर अपने साथ वाली कुर्सी को देखता रहा, फिर उठकर कमरे में चला गया। इनको क्या हो गया? ज़मान जो बिरयानी प्लेट में डाल रहा था, इसे जाता देखकर बोल उठा, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। ज़मान इसके साथ गज़ल को आता देखकर बोला। अरसल ने गज़ल का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, वो इसे ज़बरदस्ती ला रहा था। बैठो। गज़ल ना बैठी। मैंने कहा बैठो। अरसल की ऊंची आवाज़ सुनकर गज़ल एकदम उठ बैठी, लेकिन नईमा और अजीम उठकर चले गए। खाना खाओ, पेट भर के। अरसल को गुस्से में देखकर ज़मान ने खामोशी ही रहने का इरादा किया था। हॉस्पिटल के बेड पर लेटा अपनी आंखें खोल रहा था। ये क्या ऊपर की दुनिया में अस्पताल होता है? नहीं बरखुदार, ये अस्पताल ही है। पास खड़े डॉक्टर ने हंसी जब्त करते हुए कहा, तुम बच गए, शुक्र करो। तुम्हारे साथ जो दो लोग थे, इनमें से एक मर गया इसी टाइम, लेकिन जो बुजुर्ग है वो बच गए हैं। लेकिन डॉक्टर खामोश हो गया। दानियार ने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा, लेकिन अब वो नहीं चल सकते। इस एक्सीडेंट में इनकी टांगों के ख़त्म हो गई हैं। जी कब जाऊंगा यहाँ से? डॉक्टर की बात इग्नोर करता गोया हुआ, जनाब 1 हफ्ता लगेगा तुम्हें रिकवर होने में। अच्छा। कुछ देर डॉक्टर दानियाल को देखता रहा, फिर बाहर चला गया। दानियाल ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर ज़ेरी सुकून चाहता था। अरसल थका हुआ कमरे में दाखिल हुआ। जाने दुश्मनों को ना पाकर परेशान हुआ। वो बाहर भी कहीं नजर नहीं आई, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनी तो कुछ तसल्ली हुई। वो वहीं बेड पर जूतों समेत लेट गया। कुछ देर बाद गज़ल कांपती हुई बाहर आई। 1 मिनट लगा इसे समझने में। गज़ल, तुम ठंडे पानी से नहाकर आई हो? जी जी। मोहतरमा पागल हो क्या? इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाई हो? अरसल इसकी बात सुनकर खड़ा हो गया। इधर आओ। क्या 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 मतलब? मैंने कहा इधर आओ। गज़ल कोई और सवाल किए बगैर इसके पास आई। इसने हाथ पकड़कर बेड पे बिठाया और कंफर्ट उड़ा दिया। अगली बार ठंडे पानी से ना नहाना, बीमार हो जाओगी। गज़ल इसकी बात सुनकर मुंह बना गई। मुंह ना बनाओ, बीमार होकर पड़ी तो फिर पता लगेगा। लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। अरसल की बात पर गज़ल ने हैरत से इसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ। आप क्या नज़र लगाओगी? अरसल, आपको क्या हो गया है? रुक रुक कर जुमले बोलने पर गज़ल कामयाब हो गई। मुझे? अरसल घुटनों के बल बैठ गया। मुझे कुछ नहीं हुआ गज़ल, बस वो वजह ख़त्म हो गई। मेरे घर वालों ने वो वजह ख़त्म कर दी। हम एक पाकीज़ा रिश्ते में हैं, इसलिए मैं वही पूरा कर रहा हूँ। हाँ, मैं बाल तुम्हारे बनाने की बात कर रहा था। गज़ल की आंखें नम होता देखकर वो पास से पड़ा ब्रश उठा लाया, इसके बाल बनाने लगा। गज़ल ने खुदा का शुक्र अदा किया, अब इसकी ज़िंदगी आसान हो गई। लेकिन यकदम इसके जहन में ज़मान की बातें चलने लगी। एक दिन भाई को पता चल जाएगा। ऐसी क्या बात है जो अरसल नहीं जानते? अरसल को देखते हुए वो सोच रही थी, क्या हुआ अब? गज़ल को देखते हुए बोला, कुछ नहीं। अच्छा, आज खाना नहीं खाया? कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए। जी अच्छा, क्यों नहीं। वो किचन में चली गई। गज़ल खाना लेकर कमरे में जा रही थी, आती आवाज़ों पर रुक गई। ज़मान के अब्बू, मैंने कल अरसल 28 साल का हो जाएगा। इस वसीयत के मुताबिक जब वो 28 साल का होगा तो इसे सब मिल जाएगा, ये घर, गाड़ियाँ और कंपनी भी। तो अब इन पेपर्स पर साइन करवाएं ना। हाँ सही कह रही हूँ। अरसल का रवैया इस लड़की के साथ बदल रहा है। क्या पता इसको लेकर अलग हो जाए। जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। गज़ल कमरे से किसी को बाहर आता महसूस करके एकदम से कमरे में चली गई। ये ले खाना, तुमने खाया? जी खा लिया। गुड। अच्छा अब सो जाओ। हेलो, वो वहाँ कहाँ? गज़ल को सोफे पर जाता देखकर बोला, यहाँ आओ शराफत से, मुझे दोबारा कहना न पड़े। गज़ल बगैर चूं चरां किए बेड पर आकर लेट गई। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। परिंदों की आवाज़ों ने गज़ल की नींद में खलल डाला। तकरीबन टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। उठने की कोशिश की, लेकिन खुद को मजबूत गिरफ्त में पाया। मुड़कर देखा, अरसल की
मजबूत बाहों में कैद थी। खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। गज़ल सो जाओ, बहुत मज़े की नींद आ रही है। आप सोएं, मुझे तो काम है। कोई काम नहीं, तुम नहीं करोगी, सो जाओ, अरसल ने नींद से बोझल आवाज़ में कहा। यार आप ना, बिल्कुल चुप, आवाज़ ना आए अब। गज़ल की तो नींद टूट चुकी थी इसे अपने इतना करीब देखकर, लेकिन अरसल दोबारा सोने की तैयारी करने लगा। गज़ल मुसलसल इसे देख रही थी और वो इसे देखकर मुस्कुराने लगी। बेगम अगर ऐसी देखती रही तो दिल बेईमानी पर आ जाएगा। अरसल की बात सुनकर गज़ल के गाल लाल सुर्ख हो गए। फ़ौरन आंखें बंद कर गई, लेकिन अरसल ने इसकी हरकत पर बखूबी देखी और दिल में कैद कर ली। अरसल इसे अपना एहसार मज़ीद तंग करके सो गया। 10 बजे के टाइम गज़ल ने अरसल को ज़बरदस्ती उठाया और तैयार होने के बाद नाश्ते के लिए जाने लगे। ओ महारानी, आज काम नहीं करना क्या? नईमा ने दोनों को आता देखकर कहा। गज़ल ने सर झुका लिया इनकी बात सुनकर। अब ये काम नहीं करेंगी, सब मुलाजमों को वापस बुला लें। तुम भूल रहे हो अरसल, इस आप लोग शायद भूल रहे हैं, आप लोगों ने बदला ले लिया। अब ये मेरी बीवी है, यानी इस घर की बहू, कोई वनी नहीं है। चलो गज़ल, आज हम बाहर नाश्ता करेंगे। भाई मुझे भी ले जाएं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसकी मासूम सी शक्ल देखकर दो हल्का सा हंसे और इसे भी साथ लेकर चले गए। 1 माह हो गया था दानियाल के एक्सीडेंट को, इसने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया था। आप तो काम पर जा रहे थे, आज भी केबिन में बैठा हुआ था। दरवाज़ा नॉक हुआ। यस सर, बाहर एक लड़की आई है इंटरव्यू के लिए। अच्छा भेज दो अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं कम इन सर। सर ओ जी, आइए आप बैठिए। दानियाल अपनी चोरी पकड़े जाने पर बुखला गया। सर माय नेम इज़ किरण, लास्ट सेमेस्टर है। मैंने बहुत जगह ट्राई किया है लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली। क्यों जॉब नहीं मिल रही आपको? अभी आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई? अच्छा, तो प्लान है कंप्लीट करने का? नहीं, मगर क्यों? दानियाल ने पूछा। बस मेरा दिल नहीं लगता, अब मैं काम ही करूँगी। चलिए, आप मेरी सेक्रेटरी हैं, कल से ज्वाइन कर लें। जी सर। यार ज़मान, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम गज़ल को घर छोड़ देना। जी भाई। अरसल सुने जी बोलें, वो मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं। ज़मान, तुम ज़रा इसे मॉल ले जाना। अच्छा भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। शुक्रिया तुम्हारा भाई। भाभी सीरियसली? हाँ, आज इनकी बर्थडे है ना, इनके लिए शॉपिंग करनी है। हाँ 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 भाभी, बर्थडे भाई का शॉपिंग आपने करनी है? अरे मतलब इनके लिए शॉपिंग करनी है। अच्छा अच्छा, चलें। सर आपसे मिलने कोई आया है, अंदर भेजो। अरसल कैसे हो बेटा? वो 50 की उम्र के करीब थे। जी, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं? अरसल, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये पेपर ले लो और इन्हें पढ़ लेना। अब मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया, मैं चलता हूँ। मगर बात तो सुने। वो आदमी बगैर कोई बात सुने चला गया। अरसल ने टाइम देखा और घर के लिए निकल पड़ा। भाभी, मैंने सब तैयार कर दिया है, ऐसा डेकोरेट किया है, मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा। अच्छा बस बस, अब ज़्यादा खुद की तारीफ़ें ना करो, चीज़ें तो मैंने ही सिलेक्ट की थी। ओह अच्छा भाभी आप। अच्छा बस जाओ, आ गए अरसल। ओके भाभी। गज़ल जल्दी से कमरे में चलेगी। कदमों की आवाज़ करीब आती जा रही थी और दरवाज़ा खुला। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। अरसल ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। कमरे में हर तरफ फूल ही फूल थे। गज़ल गज़ल, कहाँ हो तुम? कमरे में गज़ल इसे कहीं नहीं मिली। देखा तो टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था। टेरेस पर आ गया तो इसे वो भी खूब तरीके से सजा हुआ मिला। इसकी मौजूदगी को महसूस करके गज़ल एकदम पीछे मुड़ी। हैप्पी बर्थडे मिस्टर अस्टर, दिल को छू जाने वाली मुस्कुराहट से कहा जुमला। अरसल इसे देखने लगा। तुम्हें कैसे पता चला? हैरत और खुशी के मिले जुले तासर से बोला। बस इसको छोड़े, मुझे कैसे पता चला? ज़रूरी ये है कि मुझे पता है। थैंक यू गज़ल, तुम्हें पता है आज इतने सालों बाद किसी ने मुझे विश किया है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो आए, पहले केक काटे फिर खाना खाते हैं। फिर गज़ल और अरसल ने मिलकर केक काटा और खाना खाया। आपके लिए गिफ्ट भी लिया है। अच्छा बेगम, पूरी तैयारी है? लाओ दिखाओ क्या लिया है। 1 मिनट। गज़ल ने अलमारी से एक छोटा सा साइज़ का बैग निकाला। इस बैग में 2 बॉक्स थे। इसने बारी बारी अरसल ने खोले। एक में घड़ी और दूसरे में परफ्यूम। गज़ल, अगेन थैंक यू, लेकिन मैं नाराज़ हूँ तुमसे। हैं? मगर क्यों? गज़ल ने हैरानगी से पूछा। तुमने मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट जो नहीं दिया। मुझे क्या पता क्या पसंद है आपको, इसलिए ये ले लिया। अच्छा वैसे महंगा नहीं है तो मुझे अभी भी दे सकती हो। अच्छा बताएं क्या है, पहले वादा करो दोगी। अरसल की आंखों में शरारत चमकी। हाँ बोलो अब वादा। तुम ना मुझे 21 दे दो बस। क्या? हाँ, हैरान होने वाली कौन सी बात है, इतना तो कर सकती हो, आखिर बीवी हो ना मेरी। अरसल ने बैठते हुए कहा। गज़ल वैसे ही खड़ी थी।
तुम दे रही हो या मैं खुद ले लूँ? अरसल: हाँ जी यार, मुझे शर्म आती है। मुझसे कैसी शर्म? हाँ बस है ना शर्म, ठीक है ना, दो। मैं अब आपसे पक्का वाला नाराज़ हूँ। अरसल: बात सुने। मैंने नहीं सुनी कोई बात, सोने दो, अरसल ने नाराज़गी वाले लहजे में कहा और सोने के लिए लेट गया। मामा मामा जल्दी करें, आज पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। हाँ ला रही हूँ। फिर किरण, सईद और आमना ने एक साथ मिलकर नाश्ता किया। बेटा जॉब मिल गई? जी पापा, सेक्रेटरी की जॉब है। अच्छा, कैसी है कंपनी? बाबा ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो तुमने अपना बनाया स्केच इन्हें दिखाया? आमना कुछ याद आने पर बोली, नहीं मामा फ़िलहाल तो नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। किरण सैंडविच हाथ में उठाए बाहर की तरफ भाग गई। 25 मिनट के बाद वो अपने केबिन में मौजूद थी। मैम सर आ गए हैं। एक लड़की आई और उसे इतला दी। गज़ल सारी फाइल उठाते दानियर के केबिन की तरफ चली गई। दरवाज़ा नॉक किया। यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर। अंदर आते ही वो बोली, वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिस आयसी आप? आई एम फाइन सर। ओके, तो आज का शेड्यूल बताएं। सर आपकी एक मीटिंग है 12 बजे के टाइम। फिर पेशावर ग्रुप के लीडर से मीटिंग है। रात को डिनर पर जाना है आपने मिस अलीना के साथ? अच्छा, ये डिनर पर मैंने नहीं जाना चाहता सर, मिस अलीना कह रही थी आप, इनका आना मस्ट है, उन्होंने बिजनेस के बारे में कोई बात करनी है। अच्छा सही है, आप मुझे रिमाइंड देती रहिएगा। श्योर सर। और हाँ प्लीज़ चाय का बोल दें। ओके। किरण इसके केबल से निकल जाती है। मिस अलीना जानता हूँ तुम्हें क्या काम है, आज तुम्हें सीधा करना ही पड़ेगा, दानियार सोचते हुए कहता है। 12 बजने में 10 मिनट थे। दरवाज़ा नॉक करके एक बार फिर किरण आई। सर 10 मिनट रहते हैं 12 बजने में, आप रेडी हैं? जी मिस आयसी। चलिए। वो दोनों मीटिंग रूम की तरफ जा रहे थे। हर किसी की नज़रें इन दोनों पर थी। दानियार के तेज चलने की वजह से किरण इसके साथ चल नहीं पा रही थी। दानियार रुक गया। किरण जो पीछे देखकर चल रही थी दानियार की कमर से टकराई। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके। आपको लगी तो नहीं? नहीं सर। अच्छा चलें आप। अब वो दोनों मीटिंग रूम में मौजूद थे। हर कोई अपने डिज़ाइन दिखा रहा था। ये सारे डिज़ाइन मुझे नहीं पसंद, कुछ न्यू तो लाएं। एक ही तरह के हैं सारे। सर हमारे पास टैलेंटेड डिज़ाइनर यही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। दानियार का पारा हाई हो चुका था। एक काम कहा था आप लोगों से, वो भी आप सही तरीके से नहीं कर सके। अगर हमारी डील इस कंपनी से ना हुई तो आप सबको जॉब से निकाल दूंगा। गो नाउ। और देखते ही देखते कमरा खाली हो गया। अब वहाँ किरण और दानियार थे। सर मेरे पास कुछ डिज़ाइन है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो? दानियार को अपना गुस्सा भूल गया। जी मिस आयसी आप ज़रूर दिखाएं। किरण ने मोबाइल निकाला, इसे डिज़ाइन दिखाना शुरू किए। हर डिज़ाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ और खूबसूरत था। मिस आयसी इट्स अमेजिंग। ये आपने बनाए हैं? यस सर। तो डन हो गया। आपने हमें ये डील लेकर देनी है। अपनी मर्जी का इनमें से कोई भी ड्रेस सेलेक्ट करें और इस पर काम शुरू कर दें। ओके सर, किरण ने सोचकर बोला, और रात के डिनर पर आप भी मेरे साथ होंगी? सर मैं ओके चलिए आप जाकर काम करें। इजाज़त मिलते ही वो केबिन में चली गई। गज़ल कब से अरसल के जागने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अरसल जाग ही नहीं रहा था। अरसल उठ जाए ना, मुझे पता है आप मुझे तंग कर रहे हैं। अरसल बगैर इसे देखे उठ गया और फ्रेश होने चला गया। क्या ये अभी भी नाराज़ है? नाराज़ है मतलब मुझसे बात नहीं करेंगे? ऐसे कैसे नहीं करेंगे, अभी बताती हूँ इन्हें। गज़ल खुद से बातें कर रही थी। अंदर बाथरूम में खड़ा अरसल इसकी बातें सुनकर हंस रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर आया और ड्रेसिंग के सामने जाकर बाल बनाने लगा। अरसल आप आज क्या खाएंगे? अरसल बताएं ना, लेकिन वो चुप रहा। अच्छा अरसल सुने ना, लेकिन अरसल जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था, वैसे ही बिहेव कर रहा था। गज़ल ने 2 मिनट के लिए शर्म को साइड पे किया, इसके गाल चूम लिए। अरसल साकत हो गया। गज़ल बिजली की तेज़ी से कमरे से भाग गई और अरसल का कहका पूरे पोर्शन में गया। कुछ देर बाद वो नीचे आ गया जहाँ गज़ल इसका नाश्ते पर इंतज़ार कर रही थी। जनाब अरसल को आता देखकर ज़मान बोला, ये मम्मा बाबा कहाँ हैं? भाई मैं गया था नहीं बुलाने, मगर इनका कहना है वो अपने कमरे में ही नाश्ता करेंगे। अच्छा, इसने एक सरदां खींचकर कहा। गज़ल तुम तैयार रहना, आज तुम्हारे बाबा की तरफ चलेंगे। जी मैं जा रहा हूँ। और गज़ल तुम भी कमरे में जाओ, घर के लोगों का क्या पता कब जिन चढ़ जाए। जब तक मैं ना आऊँ तब तक रूम्स में ही रहना। गज़ल को स्माइल पास करता हुआ चला गया। या अल्लाह हमें भी कोई ऐसी
جسے ہم سمائل پاس کر سکیں۔ آمین زمان کہہ کر جلدی سے بھاگ گیا۔ غزل نے کام ختم کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ مس آئیسی آ جائیں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ کرن کو لیے وہ ریسٹورینٹ پہنچا جہاں الینا پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک آئی، لیکن ساتھ آئی لڑکی کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہیلو مس الینا۔ ہیلو مسٹر دانیال سلیم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، کرن کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ الینا نے اپنے دل کی بات پوچھ ڈالی۔ یہ نیو ڈیزائنر ہے۔ واٹ؟ ہاں، مگر کیوں؟ تم مجھے بھی رکھ سکتے تھے، ہمیں ایک ساتھ زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم بدل دو۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، یہی میری کمپنی کی ڈیزائنر رہیں گی۔ تم کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ دانیال اسے جواب پہ جواب مار رہا تھا۔ کرن اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں جا رہی ہوں، جاؤ۔ الینا غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ مس آئیسی اٹھ کر سامنے آ کر بیٹھو۔ کرن نے اس کے سامنے بیٹھ کی جہاں پر الینا بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی باتوں کو دل پر مت لینا، بکواس کرتی ہے۔ آپ کیا کھائیں گی مس آئیسی؟ نہیں تھینک یو، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے، کافی دیر ہو رہی ہے۔ اچھا لیکن کچھ کھا لیں تو، اب آ ہی گئے ہیں۔ نہیں سر، نیکسٹ ٹائم، ابھی کافی لیٹ ہو گئی ہوں۔ کرن گھڑی دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اوکے سر۔ سعید صاحب دیکھیں ذرا دروازے پر کون آیا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے غزل اور ارسل کھڑے تھے۔ غزل، میری بچی آمنہ، جلدی آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ کیا ہوا؟ ارے میری بیٹی غزل۔ غزل آمنہ کے گلے لگ گئی۔ ارسل بھی سعید سے ملا۔ بچوں آؤ اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ لوگ اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دروازہ بجا۔ کرن آئی ہوگی، میں دیکھتی ہوں۔ امی میں بہت تھک گئی ہوں۔ لیکن سامنے غزل کو دیکھ کر ایک دم چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے۔ غزل میری گڑیا۔ کرن غزل کو گلے لگاتی ہے۔ کیسی ہیں آپ پاپی؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ جناب کون ہے؟ کرن ارسل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ میں آپ کی بہن کا شوہر ہوں، آپ کا بہنوئی۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر بہنوئی۔ اچھا بچوں، اب آ جاؤ کھانا کھائیں۔ آج کافی دنوں بعد سعید کی فیملی نے خوشی سے کھانا کھایا تھا۔ ان کے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ارسل اور غزل سعید کے گھر سے واپس آ چکے تھے۔ یہ فائل غزل ارسل کے آفس جانے کے بعد کمرے میں آتی ہے۔ لگتا ہے ارسل بھول گئے ہیں۔ وہ ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر کہتی ہے۔ ان کے اسٹڈی میں رکھ دیتی ہوں، بعد میں بتا دوں گی۔ غزل جا کر فائل اسٹڈی میں رکھ دیتی ہے۔ اس کے قدم اب زمان کے کمرے کی طرف ہوتے ہیں۔ آج پوچھ کر رہوں گی آخر ارسل کا کیا راز ہے۔ دروازہ کھلا لیکن زمان کہیں نہیں ملا۔ زمان تم میرے کمرے میں؟ جواب نہ پا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ ویسے گھر کتنا ہے؟ وہ زمان کے کمرے سے نکلتے ہوئے سوچتی ہے۔ اس کی نظر زمان کے کمرے سے پیچھے جاتے ہوئے راستے پر پڑتی ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کبھی کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ غزل اس راستے پر چلنے جانے لگی۔ وہ راستہ اسے ایک کمرے کے سامنے لے آیا۔ دروازے پر پڑی دھول چڑھی ہوئی تھی اور آس پاس مکڑی کے جالے تھے، ایسا جیسے کسی نے سالوں سے کھولا نہ ہو۔ یہ کس کا کمرہ ہو سکتا ہے؟ سوچتے سوچتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر سے ویسا ہی تھا جیسا باہر سے تھا، بے حد پرانا، ہر طرف دھول ہی دھول۔ کھڑکی کے آگے سفید پردہ اور بیڈ کی حالت کچھ ایسی تھی جیسے کوئی سو کر اٹھا ہو۔ بستر اسی طرح خراب تھا۔ وہاں ایک بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ایک 35 یا 40 سال کے قریب ایک بندہ بے حد خوبصورت اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، درمیان میں ایک چھوٹا سا بچہ جو بالکل اپنی باپ کی طرح خوبصورت۔ غزل کی نظر تصویر پر ٹھہر گئی۔ یہ بچہ ارسل سے کافی ملتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے لائٹ جلانے کے لیے بٹن دبایا لیکن لائٹ نہیں جلی۔ کیا بلب فیوز ہے؟ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ اس بیڈ کے قریب آ گئی۔ بستر گرم تھا جیسے کوئی ابھی اٹھا ہو۔ غزل چونک گئی۔ یہاں کوئی رہتا ہے؟ اگر رہتا ہے تو کون؟ یہ گھر والے انہیں نہیں جانتے۔ غزل کا دماغ بری طریقے سے ان چیزوں میں پھنستا جا رہا تھا۔ وہ بھی سوچ رہی تھی۔ کمرے میں آہٹ ہوئی۔ کون؟ غزل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمرے کی ایک سائڈ پر کوئی سایہ بڑھ رہا تھا۔ غزل کا دل باہر آنے کو تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی تھی۔ غزل وہاں سے بھاگ گئی، کمرہ واپس بند کیا اور ہانپتی کانپتی کمرے میں واپس آ گئی۔ پانی پیا، آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے اس کی آنکھ کب لگ گئی۔ کرن اپنے کیبن میں بیٹھی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ اس کے کیبن میں دانیال آیا۔ میں اندر آ جاؤں؟ آواز پر چونکی، مڑ کر دیکھا تو دانیال نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ سر آئیے نا آپ پلیز۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سر خیریت؟ کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کرن بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں کوئی تکلیف کی کوئی بات نہیں۔ آپ کا پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ سر کمپلیٹ ہے، بس فائنل ٹچ رہ گیا ہے۔ گڈ، ویسے بہت جلدی کر لیا کیسے آپ نے؟ سر کل پوری رات اسی پر کام کیا تھا۔ اوہ نائس، چلیں اب آپ کی محنت کا پھل ملنا چاہیے۔ ضرور ملے گا انشاءاللہ سر۔ ہم چائے نہیں پلوائیں گی؟ پہلی بار آپ کے کیبن میں آیا ہوں۔ وائٹ ناٹ سر، ابھی منگواتی ہوں۔ کرن چائے کا آرڈر دے کر دوبارہ سے اپنے ڈیسک پر کام کرنے لگی۔
اچھا مس آئیسی، میں چاہتا ہوں ہم کسی اور ماڈل کو سلیکٹ نہ کریں بلکہ آپ خود یہ ڈریس پہنیں۔ سر، میں کرن حیرت سے کہتی ہے جی، اور آپ دیکھنا یہ ڈیل ہمیں ضرور دلوائیں گی، مجھے یقین ہے۔ ٹھیک ہے سر، گڈ، تو کل 5 بجے سرمنی۔ اوکے سر، آئیں اب چائے پیتے ہیں۔ کرن اور دانیال ہلکی گپ شپ کے ساتھ چائے پینے لگے۔ ارسل اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اسے کل والی فائل یاد آ گئی۔ اس فائل میں کیا ہوگا؟ وہ کہاں رہ گئی؟ ارسل سارے دراز کھول کر دیکھنے لگا، لیکن وہ فائل کہیں نہیں ملی۔ شاید گھر رہ گئی۔ ہاں، گھر رہ گئی ہوگی۔ اس میں کوئی بات تو تھی جبھی وہ مجھے دی گئی۔ مجھے ابھی گھر جانا ہوگا۔ ارسل گھر کی طرف نکل جاتا ہے۔ زمان کہاں ہے؟ غزل زمان کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر ارسل نے کہا، نہیں بھائی، وہ کمرے میں ہے، لائٹ بھی آف ہے۔ اچھا، تم لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ نہیں بھائی، ماما بابا تو کمرے میں ہی کھاتے ہیں، میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا چلو، تم کھانا لگوانے کا کہو، میں غزل کو لے کر آتا ہوں۔ غزل اٹھو نا۔ غزل ایک دم سے اچھل کر اٹھی۔ کو کون؟ غزل بری طرح ڈری اس کے جگانے پر۔ کیا ہوا غزل، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارسل نے لائٹ آف کرتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ اچھا چلو کھانا کھا لو۔ ارسل کمرے میں اپنی نظریں دوڑا رہا تھا، لیکن فائل کہیں نظر نہیں آئی۔ کہاں گئی وہ فائل؟ غزل نے کہیں رکھ نہ دی ہو؟ ہاں شاید، غزل آتی ہے تو پوچھتا ہوں۔ غزل جو زمان کو چائے دینے گئی تھی، واپسی اپنے کمرے میں جاتے ہوئے ایک ملازمہ کو زمان کے کمرے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا۔ غزل ساکت ہو گئی۔ دن والا واقعہ اسے یاد آنے لگا۔ یہ ملازمہ پیچھے کیا کرنے گیا ہوگا؟ کیا ماجرا ہے؟ جا کر دیکھوں۔ غزل کمرے سے ارسل کی آواز آئی۔ چائے لے کر جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ سوری ارسل، وہ میں زمان کو چائے دینے گئی تھی تو دیر ہو گئی۔ اچھا ارسل سنیں، غزل نے اس سے پوچھنے کا سوچا، لیکن ارسل کا فون بج اٹھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ غزل اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن کال کافی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ غزل انتظار کرتے کرتے دوبارہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ارسل کال ختم کر کر واپس آیا۔ یہ تو سو گئی، مجھے بھی سو جانا چاہیے، صبح پوچھ لوں گا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مس کرن، آر یو ریڈی؟ جی سر۔ چلیے پھر آئیں۔ سامنے کرن اپنے بنائے ہوئے ڈریس میں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر دانیال وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کیا ہوا سر؟ ہاں کچھ نہیں، اچھی لگ رہی ہو، دل کی بات زبان پر لے آیا دانیال۔ تھینک یو سر، چلیں اب؟ ہاں چلو۔ سو گائز، پریزنٹنگ اے نیو ڈیزائنر ڈریس مس کرن۔ پہلی بار دانیال نے اسے آئیسی کی بجائے کرن کہا تھا۔ شی از بیوٹیفل، گارجیس۔ پورا ہال تعریفی کلمات سے گونج رہا تھا۔ مسٹر دانیال، ہمیں ڈیل منظور ہے، آپ کے ساتھ کام کر کے ہمیں فائدہ ہوگا۔ دانیال آج بے حد خوش تھا۔ یہ خوشی اسے صرف کرن کی وجہ سے ملی تھی۔ مس کرن بات سنیں۔ ہال خالی ہونے کے بعد دانیال نے کرن کو کہا، مس آئیسی، میں آپ کے گھر والوں سے ملنا چاہوں گا۔ سر، میرے گھر والے؟ جی، آپ کے کیا ملوا رہی ہیں آپ؟ سر، شرف کیوں نہیں؟ تھینک یو، آپ گھر میں بتا دیں، میرا اچانک جانا اچھا نہیں ہوگا۔ جی اوکے سر۔ کرن اپنے کیبن میں واپس چلی گئی۔ غزل، یار سنو جی، میں اپنی پرسوں ایک فائل لایا تھا آفس سے، کچھ پتا ہے کہاں ہے وہ؟ ہاں وہ تو میں نے آپ کی اسٹڈی میں رکھی ہے۔ اچھا لا دو نا پلیز۔ کچھ ہی دیر میں وہ فائل ارسل کے پاس تھی اور زمان آفس جانے کے لیے نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی غزل نے پورا گھر دیکھا۔ عظیم اور نعیمہ گھر پر نہیں تھے۔ اچھا موقع ہے آج۔ غزل ایک بار پھر اس کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر گئی تو اس بار بیڈ کا بستر کچھ قدرے بہتر تھا۔ غزل نے کمرے میں ایک جگہ دیکھی جہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ عورت ایک طرف بیٹھی تھی، میلی سی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آدھے سفید۔ یہ کون ہے؟ غزل اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ غزل کو کل تصویر والی یاد آئی۔ ایک دم اس نے تصویر کے سامنے گئی، پھر آ کر اس عورت کو دیکھا۔ پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا، وہ اس حالت میں بھی ویسی ہی خوبصورت تھی۔ ارسل، ارسل میرا بیٹا کہاں ہے؟ ارسل غزل کو دیکھنے بعد وہ دیوانہ وار چلانے لگی۔ پہلے تو غزل کو سمجھ نہیں آیا، لیکن اب اسے کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اس خاتون کو چپ کروانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ آنٹی ریلیکس پلیز، شور نہ کریں، کوئی آ گیا تو میں پھر کبھی یہاں نہیں آ سکوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ عورت چپ ہو گئی۔ تم تو میرے بیٹے کو جانتی ہو؟ جی آنٹی، میں ان کی بیوی ہوں۔ تم میرے ارسل کی بیوی ہو، میرے بیٹے کی؟ تم مجھے اس سے ملواؤ نا، تمہیں واسطہ ہے مجھے اس سے ملوا دو۔ آنٹی میں آپ کو ملوا دوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ غزل کو نیچے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ آوازیں قریب آتی گئیں۔ اب غزل کو خود میں مصیبت میں محسوس ہونے لگی۔ غزل جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ دروازہ کھلا، ایک ملازم اندر آیا، اس خاتون کے سامنے کھانا رکھا، واپس چلا گیا۔ یہ وہی تھا جسے غزل نے پرسوں دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی غزل کمرے سے بھاگ گئی۔ اگر
ارسل ان کے بیٹے ہیں تو مطلب نعیمہ آنٹی سے ان کا کوئی رشتہ نعیمہ آنٹی سے ان کا کوئی اور رشتہ ہے یا کوئی بھی رشتہ نہیں؟ اب ارسل کو بتانا پڑے گا۔ ارسل نے آفس پہنچتے ہی وہ فائل کھولی۔ کچھ صفحے تھے جن پر گھر اور ساری پراپرٹی ارسل کے نام ہے یہ لکھا ہوا تھا۔ اس میں کے بیچ میں ایک خط ملا: ارسل میرے بیٹے، مجھے معاف کر دینا، تمہیں یہ سچ نہ بتا سکا۔ آج تم 28 کے ہو چکے ہو۔ آج سے 19 سال پہلے جب تم 9 سال کے تھے تب ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ہم بچ گئے تھے مگر تمہاری یادداشت چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا تمہاری پرانی یادیں کروائیں تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو، مگر تمہارے چچا عظیم نے تمہیں ہاسپٹل سے ہی اغوا کر لیا اور ہمیں قید کر دیا۔ لیکن وہ شاید بھول گیا ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے جس کو میں نے یہ کاغذات دیے ہیں۔ ساری پراپرٹی تمہارے نام کروا کے کاغذات اسے دے دیے ہیں اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں دے دے گا جب تم 28 سال کے ہو جاؤ گے۔ سب تمہارا ہے اور تمہاری ماں کا۔ اگلا صفحہ خالی تھا۔ ارسل کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ایکسیڈنٹ، چیخوں کی آواز، زور سے گرنا، آنکھیں بند۔ ارسل کے ذہن میں فلیش بیک ہوا۔ ارسل نے آنکھیں کھولی، رگیں تنی ہوئی تھیں، اپنی کرسی سے اٹھتا سیدھا گھر کی طرف گیا۔ اس کے تیور دیکھ کر زمان بھی پیچھے پیچھے گھر پہنچا۔ کہاں ہیں سب؟ ارسل کی آواز حد سے زیادہ اونچی تھی۔ غزل ایک دم نیچے آ گئی۔ کیا ہوا ارسل؟ کہاں ہیں عظیم صاحب اور نعیمہ بیگم؟ یہ کیسے بات کر رہے ہو تم ارسل؟ یہی سکھایا ہے تمہیں؟ ان کی آواز سن کر عظیم بولا: آپ تو چپ ہی رہیں، کیا سوچ رہے تھے؟ کبھی نہیں پتہ چلے گا۔ ارسل ایک دم ان پر جھپٹا۔ زمان اسے چھڑوا کر اوپر روم میں لے آیا۔ مجھے لگتا ہے عظیم صاحب اسے پتہ چل گیا ہے۔ ارسل کے تیور دیکھ کر نعیمہ بولی: بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ دھوکہ دے رہے تھے مجھے یہ لوگ۔ دھوکہ؟ ارسل آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں کیا؟ چلیے میرے ساتھ۔ غزل ان کا ہاتھ پکڑے زمان کے کمرے کے پیچھے لے گئی۔ بھابھی یہ کہاں لے آئیں آپ؟ ساتھ آتا زمان بھی بولا۔ غزل نے دروازہ کھولا۔ ارسل ان کے پیچھے چل دیا۔ کمرے کے کونے میں بیٹھی عورت نے سر اٹھایا۔ سامنے 3 لوگ تھے۔ ارسل کا دماغ کام کرنے لگا۔ مما کھانا دیں نا مما، پیاری مما۔ وہ آخری آواز جو ایکسیڈنٹ کے وقت اس نے نکالی تھی، مما۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ایک دم اس خاتون سے لپٹ گیا۔ مما۔ ارسل رو رہا تھا، بری طرح رو رہا تھا۔ ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ چیز نہ ملنے پر روتا ہے، لیکن اسے تو مل گئی تھی اس کی ماں۔ وہ اپنی ماں کے لیے رو رہا تھا۔ ایک بچے کے لیے ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ آج ارسل سمجھ گیا تھا کیوں اسے نعیمہ سے وہ شفقت اور پیار محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آخر کو سکی ماں ہوتی ہے، کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آج سالوں بعد یہ لفظ اپنے لیے سن کر وہ عورت رونے لگی۔ غزل اور زمان کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ وہ خاتون اسے دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ ارسل کافی رونے کے بعد اٹھا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نیچے لے آیا۔ انکل میں آپ سے سیدھی سیدھی بات کروں گا، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دانیال نے ایک دم کام کی بات کر ڈالی، جسے سن کر کچن میں کھڑی کرن کے ہاتھ سے کپ گرا اور چھنس کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ مگر بیٹا انکل میرا اپنا بزنس ہے، سیٹل ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں میں اکیلا کیوں ہوں؟ میرے بابا ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے تو مجھے اکیلا آنا پڑا۔ سن کر افسوس ہوا۔ بیٹا شادی کا معاملہ ہے، بہت انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ ارے نہیں انکل، اللہ کا دیا سب ہے، بس آپ اجازت دیں۔ بیٹا اچھی بات ہے، اللہ کا دیا سب ہے آپ کے پاس، لیکن ہمیں کچھ وقت تو دو ہم بتانے میں۔ سعید نے آمنہ کو دیکھتے ہوئے کہا: ٹھیک ہے انکل، جتنا چاہے وقت لے لیں، لیکن پلیز فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ نہیں انکل، جب اگلی بار آپ بلائیں گے تب کھاؤں گا، اس بار کے حصے کا بھی۔ ہاں چلو صحیح ہے۔ عظیم اور نعیمہ صوفے پر پریشان بیٹھے تھے۔ اوپر سے آتے ارسل کے ساتھ حمیرہ کو دیکھ کر رنگ اڑ گئے۔ عظیم اور نعیمہ کھڑے ہو گئے۔ اور کتنے لوگوں کو چھپا کر رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ارسل نے طنزیہ کہا۔ ارسل یہ بس مسٹر عظیم، سب پتہ چل گیا ہے مجھے، دھوکے میں رکھا تھا مجھے تاکہ یہ سب نہ لے سکیں آپ اگر ایک دفعہ مجھے کہتے میں دے دیتا، لیکن دھوکے میں کیا رکھا؟ اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو، پتہ ہے کیوں؟ لالچ بری بلا ہے۔ آپ جو بھی آپ کے پاس تھا وہ بھی نہیں رہے گا۔ وہاں ہم نے کیا تھا سب، پہلے ایکسیڈنٹ کروایا، پھر تمہارے باپ کو مروا دیا، تمہاری ماں کو تم سے دور کر دیا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں تمہیں سچ کیسے پتہ چل گیا۔ افسوس، اور تمہاری ایک اور پریشانی بھی دور کر دیتا ہوں، چونکہ تم تمہارے سکے بیٹے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنی بیٹے کی موت کا بدلہ لیا۔
میں یہ سوچ رہا تھا کہ سعید کی پوری فیملی تباہ کر دوں گا، لیکن تم نے اس لڑکی سے رویہ درست کر کے میری محنت پر پانی پھیر دیا۔ عظیم کا لہجہ تاثر پل میں بدلے، پتہ نہیں اب کیا چال سوچ رہا تھا۔ زمان: جی بھائی ہو گیا کام، جی بھائی ہو گیا۔ زمان کو شرمندگی اور دکھ نے گھیر رکھا تھا۔ شرمندگی اس لیے کہ وہ ایسے لوگوں کا بیٹا تھا، اور دکھ یہ تھا وہ اس کے ماں باپ ایسے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ عظیم اور نعیمہ کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن بعد میں سب سمجھ آ گیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے نعیمہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنائی، عظیم کو بھی ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ دونوں اپنی اصل جگہ پہنچ گئے تھے۔ شکریہ غزل، تم نے مجھ سے میری ماں ملوا دی۔ نہیں ارسل، وہ میری بھی ماں کی جگہ ہے، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ اچھا، میں ذرا آنٹی کو روم میں لے جاتی ہوں، ان کی حالت صحیح کروا کر لاتی ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ آئیے آنٹی۔ آمنہ: کیا خیال ہے کرن کے رشتے کا؟ سعید اور آمنہ کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سعید صاحب لڑکا تو بہت اچھے اخلاق کا مالک لگتا ہے، ویسے بھی کرن کہیں نہ کہیں تو جائے گی، کیا پتہ بعد میں اچھے رشتے آئیں نہ آئیں۔ صحیح ہے، تم کرن سے پوچھ لینا، میں نے کل غزل لوگوں کی فیملی کو بلوایا ہے، غزل سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ جی صحیح ہے۔ غزل: یار ٹائی کہاں رہ گئی ہے؟ آپ کیوں ٹائی ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کے کپڑے میں نے استری کیے تھے، کیا شلوار قمیض پر ٹائی پہنیں گے؟ یار میں تو سوٹ پہن کر آ گیا ہوں۔ نہیں مجھے نہیں پتا، جا کر وہی پہن کے آئیں جو میں نے استری کیے تھے۔ غزل اسی طرح بضد تھی: کیوں، کیا یہ صحیح نہیں لگ رہے؟ اتنے ہینڈسم بندے کو تم ایسے بول رہی ہو؟ ہاں نہیں تو کیا، ہمیشہ اس انگریزی لباس میں ہوتے ہیں۔ انگریزی نہیں، انگریزوں کا ہوتا ہے بیگم۔ ہاں جو بھی ہے۔ یار بھابھی آپ کے گھر سے 2 بار کال آ چکی ہے، لڑنا بند کر دیں، اب جلدی کریں۔ زمان، جو ان کی لڑائی سے تنگ آ گیا تھا، ایک دم بولا: اپنے بھائی کو بولو میری بات مانے، بھائی پلیز۔ زمان التجائی لہجے میں کہتا ہے: اچھا جا رہا ہوں، میں جیت گئی۔ غزل نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر حمیرہ نے ان کی نظر اتاری۔ سب بہت خوشی ہوئی، آپ سب لوگ آئے آج، اور ہم بھی، بہت اہم مہمان آ رہے ہیں۔ سعید ارسل کی فیملی سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے: انکل ایسے میں کون سے خاص مہمان ہیں؟ ارسل چائے پیتے ہوئے کہتا ہے: کرن کا رشتہ آیا ہے، ہم نے ہاں کر دی ہے، وہی آ رہے ہیں، سوچا تم لوگوں سے بھی ملوا دوں۔ مبارک ہو بھائی صاحب۔ حمیرہ نے انہیں مبارک دی۔ ارسل نے سعید کو سارا ماجرا بتا دیا۔ کچھ ہی دیر میں دانیال اور اس کے ساتھ سلیم بھی آئے تھے۔ سلیم ہاتھ چلا سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، بس چل نہیں سکتا تھا۔ انکل بہت شکریہ، آپ نے انکار نہیں کیا، اب نکاح اور رخصتی جلدی کر دیں۔ ہاں بھائی صاحب، گھر سونا سونا ہے، بس ہم جلدی سے اپنی بہو لانا چاہتے ہیں۔ سلیم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے پھر اگلے ہفتے نکاح اور ولیمہ۔ دانیال نے اپنا مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سعید نے سوچ کر جواب دیا۔ اور ہاں ارسل، اگلے ہفتے پھر تم یہاں ہو اپنی فیملی کے ساتھ؟ جی انکل ضرور، ایک ہی تو سالی ہے، اس کی بھی شادی نہ اٹینڈ کروں، ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو صحیح، آؤ کھانا کھائیں۔ ہر طرف گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ فنکشن ارسل نے زبردستی اپنے گھر پہ رکھوایا تھا۔ ارسل جب سے غزل کو ڈھونڈ رہا تھا، کچھ ہی دیر میں اسے غزل نظر آ گئی۔ غزل کو دیکھ کر اسے کسی اور کو دیکھنا بھول گیا۔ کیا ہوا ارسل؟ یار تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اچھا غزل، تم میری زندگی میں آئی تو میں پورا ہو گیا، میری زندگی میں رنگ بھر گئے، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ ارسل کے اظہار پر غزل شرما گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دانیال اور کرن کا نکاح ہو گیا، پھر رخصتی۔ ارسل اور غزل ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ زمان نے بھی شادی کر لی تھی۔ ارسل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ زمان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا دانیال، وہ تھوڑی دیر تو سکون کر لیں بچوں کے ساتھ، آپ بھی بچے ہو جاتے ہیں۔ دانیال جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن کرن کے مطابق شور کر رہا تھا۔ یار بچے ہیں، کرنے دو شور، میں ان کی نہیں آپ کی بات کر رہی ہوں، میں بھی تو بچہ ہوں اپنی ماما کا۔ دانیال اسے دوبارہ چڑھا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کرن کی فیملی مکمل تھی اور خوش بھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب مل جاتا ہے جو قسمت میں ہوتا ہے، جیسے کرن اور غزل کو ملا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناول اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔